سلام علیکم ناظرین. 5 برس کا ایک بچہ جو ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیتا ہے. جی ہاں، صرف 5 برس کی عمر میں جو بھی سوال پوچھا گیا جواب قرآن مجید کی آیات سے. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آج کیا خاص بات ہے؟ یہ بالکل محمد حسین طباطبائی کی طرح ہے. محمد حسین طباطبائی خود طباطبائی ہی ہے. یعنی ہم لوگ پچھلے زمانے میں چلے گئے؟ نہیں، ڈپلیکیٹ ہے. ڈپلیکیٹ نہیں، خود طباطبائی ہی ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ لوگ بتائیں کہ ارے بھائی، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے قطن نہیں ہے. یہ انداز، ابا پہننے کا طریقہ، یہ سب کچھ، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کی ادائیں بہت ملتی جلتی ہیں. حسنین، آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، اس وقت میں قم میں ہی رہتا تھا. اچھا، اس زمانے میں آپ قم میں رہتے تھے؟ جی بہت مشابہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا کیا نام ہے؟ خود محمد حسین تو نہیں ہے یہ. آپ خود اپنا تعارف پیش کر سکتے ہیں. سید محمد محسن. سید محمد محسن. ماضی کے کچھ یادیں تازہ کرنا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، چلیے. ٹھیک ہے، چلیے. یہ انہی یادگار ایام کی گفتگو ہے. اللہ تعالی سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کا تعارف کراتے ہوئے ان کے 12 صفات و نشانیوں کو بیان فرماتا ہے. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر. کتنے والدین اپنے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اگر سید محمد حسین طباطبائی بچہ ہے تو تم کیا ہو. واقعاً وہ عجیب زمانہ تھا. تقریباً سارے ماں باپ اس کے پروگرام دیکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا بچہ تھا. البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلا بچہ تھا، لیکن نایاب بچوں میں سے ضرور تھا. جی ہاں، سید محمد حسین پہلا بچہ تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جس نے قرآن مجید کو موضوع کی ترتیب سے حفظ کیا تھا، اور 5 برس کی عمر میں حیرت انگیز اور دندان شکن جواب دیا کرتا تھا. جی سب کو ان سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد ہوگی. یہ پہلے شخص تھے جو موضوعی سوالات کے جواب دیا کرتے تھے. حالانکہ وہ لوگوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا تھا اور کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتا تھا. جی جناب ابو ذری، میں ایک بات بتاؤں؟ ایک دوسری تصویر دیکھ لیں، پھر آپ اپنا واقعہ بیان کریں. جی سید محمد محسن، پیچھے دیکھو. ماشاءاللہ. یہ کون سی جگہ ہے جناب؟ منی ہے؟ جی میدان منی میں. سن 1997 میں آغاز سال کے موقع پر مجھے ٹی وی پر تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دی گئی. میں جیسے ہی کنٹرول روم میں پہنچا تو میں نے وہاں سید محمد حسین طباطبائی کے والد صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور محمد حسین سو رہے تھے. دعا سلام ہوئی، ہم آپس میں دوست تھے. احوال پرسی ہوئی تو کہنے لگے ہم اس سال مکے نہیں جا سکے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ایک مشکل پیش آ گئی تھی، پاسپورٹ نہیں مل سکا. میں نے کہا کہ میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں، میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. میں نے محمد حسین کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے کہ آج کل کچھ باتیں کرتے ہیں کہ بس. میں نے پوچھا کیا؟ بولے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو کسی کے خیال میں بھی نہیں آتی. میں بھی نہیں جانتا کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے. مجھے بھی کچھ شک ہوا. دیکھا وہاں ایک کاپی رکھی ہوئی تھی جس میں کچھ جواب لکھے ہوئے تھے. وہ ایک تجربہ کار عالم کی صلاحیت سے بھی بڑھ کر تھے. میں نے خود سے کہا کہ ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، انہوں نے خود اس کی مدد کی ہوگی. ایک وسوسہ ہوا کہ یہ سچائی نہیں ہے. جناب ابو ذری، معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے. میں اگر مثالیں بیان کروں تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا. اسی وقت محمد حسین جاگ گئے. ان کے بابا نے انہیں موزے پہنائے اور پروگرام میں شرکت کے لیے تیار ہونے لگے. ان کی پینٹ کا پائچہ موزے میں رہ گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے کہا محمد حسین؟ کہا جی بالکل انہی کی طرح تھے. کہا کہ اپنا پائچہ صحیح کر لو، اور اگر سچ کہتے ہو تو اس منظر کے لیے کوئی آیت پڑھو. ایسے دیکھا اور بولا. فکشفت عن ساقیها. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہنے لگے البتہ میں مرد ہوں. آیت میں خاتون کا بیان ہے. مجھے خود سے شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیوں شک کیا، اور ایک دندان شکن جواب سننے کو ملا. اگلے دن جب میں گیا تو خبر ملی کہ ہمارے دوست تشریف لے آئے. میں پروگرام میں موجود تھا. ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس بچے کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، مثلاً کوئی کھلونا. کہنے لگے محمد حسین ہم آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، کیا دیں؟ کہنے لگا وجاءت سیارۃ. پھر گاڑی دی انہیں یا نہیں دی؟ نہ، شاید کھلونا. آغائے قراتی اسی میدان منی میں ایک کاپی لیے ہوئے تھے اور صرف محمد حسین سے سوال کر رہے تھے کہ محمد حسین اس چیز کے لیے کون سی آیت، اس کام کے لیے کون سی آیت، اس کے لیے کیا پڑھیں.
وہاں کئی ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے. پوچھنے لگے کہ ان کیمروں کے لیے کون سی آیت پڑھیں. کہنے لگا گفت ما هذه التماثيل التي انتم لها. محمد محسن طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی کے فرزند ہیں. ہم بیٹے کے برابر میں ہیں. ان کے والد صاحب کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں. جی شروع میں سب کو غلط فہمی ہوئی. البتہ آپ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ جوان ہیں. میرے حساب سے اتنا وقت گزرنے کا اثر ان کے چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں حاضر تمام بہن بھائیوں اور خاص کر اساتذہ قرآنی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. 3 بیٹے؟ نہیں، پہلی بیٹی ہے جس کی عمر 10 برس ہے. یہ دوسرے نمبر کے میرے بیٹے محمد محسن ہیں، ان کی عمر 8 برس ہے. اور میرا دوسرا بیٹا سید محمد ابراہیم ہے جو اس وقت 1.5 برس کا ہے. آپ کے بچے عزیز بیٹی اور سید محمد محسن بھی قرآنی ماحول میں ہیں؟ جی ہاں، چونکہ قرآنی مدرسوں میں جاتے ہیں. البتہ ہم نے بچوں کو تھوڑی آزادی دے رکھی ہے تاکہ وہ خود کلاسیکل انداز میں آگے بڑھیں. ان کے لیے کوئی مخصوص پروگرام طے نہیں کیا ہے. تھوڑا تھوڑا حفظ کر رہے ہیں. ان کی بہن نے ابھی 30واں پارہ حفظ کیا ہے اور انہیں بھی 30ویں پارے کا 1/2 حصہ حفظ ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دادا حافظ کل قرآن، والد دادا حافظ قرآن، والد صاحب 5 برس کی عمر میں حافظ کل قرآن. لیکن بچوں پر دباؤ نہیں بنایا کہ تم بھی حفظ ضرور کرو. یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا کام. آقا طباطبائی خوش آمدید. سلامت رہیں. شکریہ. میں آپ کا عقیدت مند ہوں. شکریہ. مجھے بخوبی یاد ہے ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں میں قرآن کریم کے تئیں رجحان پیدا ہوا. لوگ قرآن کریم سے جڑے. اس کے علاوہ جناب رسالت، ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی اور دلکش تھا. ان کی بہت سی ویڈیوز شیئر ہوتی تھیں اس دوران، جن میں ان کے والد گرامی ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. آقا طباطبائی، میں ایک بات عرض کروں گا، میری خواہش ہے اسے پورا کر دیجئے. بسم اللہ فرمائیں. میں جس بارے میں کہوں آپ اس سے متعلق آیت کی تلاوت کیجئے. بسم اللہ. جناب رسالت بوزری. أبلغكم رسالات ربي. حسنین الحلو. قل هل تربصون بالله إلا إحدى الحسنيين. قاسمیان. وقاسمهم إني رضوان درویش. ورضوان من الله أكبر. شکریہ. میں بھی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ. التائبون العابدون الحامدون. ممنون. شکریہ. ایک بات یاد آ گئی کہ میں جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گیا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مدینے میں تھا. ایک برطانوی شخص حج کے لیے آیا تھا. وہ کہنے لگا کہ آپ آیات قرآنی سے استفادہ کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. میں کہنے لگا قرآن مجید میں میرا نام کہاں ذکر ہوا ہے. میں نے کہا آپ اپنا نام بتائیں تاکہ میں دیکھوں کہ کہیں قرآن میں آپ کا نام ذکر ہوا ہے یا نہیں. کہنے لگا میرا نام کوک ہے. میں نے کہا آپ کا نام قرآن میں موجود ہے. وتركوك قائما. وہ بہت خوش ہوا. البتہ میں نے سمجھایا کہ یہ آپ کا نام نہیں، فعل اور ضمیر مل کر اتفاقیہ یہ کلمہ بن گیا ہے. جناب محمد حسین اس وقت جب تشیع کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا، تب بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ ایک 5 برس کا شیعہ بچہ اس طرح قرآن سے گفتگو کرے. جی، شیعوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا. جی برسوں سے سنتے چلے آئے کہ شیعہ جانتے ہی نہیں یا شیعوں کا قرآن دوسرا قرآن ہے کیا، یا وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں. انواع و اقسام کے سوالات محمد حسین سے کیے گئے. ایک متعصب شخص غصے میں کھڑا ہوا. اس کے حلیے سے مشخص تھا کہ وہ غصے کے عالم میں ہے. جانتا تھا کہ اس بچے کا نام محمد حسین ہے اور قرآن مجید میں محمد حسین نہیں ہے یا نہیں؟ محمد تو ہے، محمد حسین مکمل نہیں، قرآن میں ایک ساتھ نہیں ہے. اس نے سوال کیا کہ آپ کا نام قرآن میں کہاں ہے. واقعاً بہت ناانصافی کی. مثلا کوئی بھی سوال کر لیتا، مثلا یہی کہ تم کتنے برس کے ہو، تو کہتے وہ یکون 5 سال. لیکن اس نے کہا تمہارا نام قرآن میں کہاں ہے. وہ جو بھی غلط ارادہ اور بری نیت رکھتا ہو یا اس بچے کی تحقیر کرنا چاہتا تھا، محمد حسین کو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے. میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا. کیا آپ اس جلسے میں موجود تھے؟ جی. محمد حسین نے کہا انی عبداللہ. محمد حسین اس وقت 5 برس کے تھے. شاید خود انہیں بھی یاد نہ ہو. وہ شخص اپنے سوال اور یہ کہ اس بچے کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اپنے کیے پر سخت نادم تھا. اور اپنے رخسانوں پر ہاتھ مارنے کے بعد محمد حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگا اور ان کے آگے
خم ہو گیا۔ جناب محمد حسین، قرآن میں کوئی مزاحیہ آیت بھی ہے؟ جی ہاں، مزاحیہ آیات بھی ہیں، آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے۔ بفضل الہی میں کبھی کبھی سنجیدہ ماحول میں بھی، جیسا کہ استاد ابو القاسم نے اشارہ کیا، خدا کے فضل و کرم سے میں سنجیدہ ماحول میں بھی ماحول کو خوشگوار اور مزاحیہ بنانے کے لیے کچھ ایسی آیات کی تلاوت کرتا تھا کہ ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کا جو آپ نے ذکر کیا، کچھ یادیں ہیں، البتہ واقعات بہت ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہی حج تمتع کے ارکان کی ادائیگی کے موقع پر دو بھائی آئے جو تحلیق اور حلق کے فرائض کو انجام دے کر آئے تھے اور منڈے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کے سر چمچما رہے تھے۔ ان میں سے ایک دعا و سلام کے بعد ہمارے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا بھائی بھی جو اسی کی طرح سر منڈا کر آیا تھا آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور فوراً یہ آیت پڑھی، نور علی نور، جبکہ نور علی نور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہے، کوئی ربط نہیں تھا، لیکن چونکہ دونوں کے سر چمک رہے تھے تو مزاحاً اس آیت کی تلاوت کرتے۔ کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ہم ایک امام جمعہ کے گھر پر تھے۔ ایران کے ایک امام جمعہ، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو جنوبی ایران کی بات ہے۔ ان کے گھر میں چیٹیاں تھیں، ایک چیٹی آئی، میں نے دیکھا اور چیٹی کی طرف رخ کر کے اس آیت کی تلاوت کری، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، یعنی اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ جناب تمہیں پامال نہ کر دیں۔ یا اسی طرح ایک اور صاحب کے گھر گئے، ہماری ان کی پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ یعرف المجرمون بالسماء، آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ حضرات، ان سے بہت سخت سوالات پوچھے گئے۔ شادی کے سلسلے میں ایک آسان فقہی سوال پوچھا گیا تو آقا قراتی نے کہا یہ کیسا سوال ہے، یہ ابھی بچہ ہے، شادی کے بارے میں کیا جانے کی شادی کیا ہے؟ لیکن انہوں نے فوراً کہا ففهمناه سلیمان، یعنی مجھے پتا ہے کہ شادی کیا ہے۔ نہیں معلوم انہیں یاد بھی ہے یا نہیں۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے، درمیان گفتگو آقا قراتی نے فرمایا کہ آپ تہران ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں اور ہمیں میزبانی کا موقع دیں۔ تو میں نے کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي، میں اس وقت تک یہاں نہیں جا سکتا جب تک میرے والد محترم اجازت نہ دے دیں۔ کہنے لگے اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ تو میں نے فوراً کہا سننظر اصدقت، دیکھیں گے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں یا نہیں، ابھی تو یہ صرف وعدہ ہے، دیکھیں یہ کب پورا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب، اگر آپ صبح تک بھی سوال کرتے رہیں گے وہ جواب دیتے رہیں گے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ جناب طباطبائی، میں اپنا آخری سوال دریافت کروں، کیا آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا؟ فرحین ما آتاهم اللہ من فضلہ، خوشی و مسرت کا باعث ہے، فخر کی بات ہے کہ میں اساتذہ قرآنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب آپ حضرات ایک ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کو زینت بخشیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ جانا سخن زبان ما میگویی. الابرار لفی نعیم. الله الله الله. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قرآن ٹی وی آپ کے ہمراہ۔